السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نمبر 108 سورہ الکوثر۔ بخاری شریف کتاب التفسیر اور تفسیر ابن عثیمین میں چند اہم باتیں جو اس سورت سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 مختلف احادیث صحیح بخاری شریف میں اس سورت سے متعلق شان نزول اور اس سورت کی تفسیر میں آئے ہیں، جہاں پر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دنیا میں ستانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دعوت کے کام سے دور کرنے کے لیے لوگ اپنی زبان کا بھی استعمال کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیٰ کہ قتل کرنے کی بھی سازشیں کئی مرتبہ کی گئی۔ اسی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کرنے اور حق کے کام سے دور کرنے، مایوسی کے کام کی طرف لے جانے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم بھی ہے، یعنی قاسم کے والد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ آپ کو یہ کہنے لگے ابتر جڑ کٹا ہو گیا، یعنی اب ان کی اولاد جب لڑکوں میں سے انتقال ہو چکا ہے تو اب ان کا جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اہل بیت آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں کو کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے ہیں، جڑکٹا کہتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہر خیر سے اللہ کی طرف سے محروم ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفسیر میں کئی ساری باتیں چلا وہ آگے دیکھیں گے، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بیٹی کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے، جیسے لڑکے سے جو اولاد ہوگی وہ تو اہل بیت سے ہوگی، بیٹیوں کی اولاد کہا وہ بھی ہماری اولاد میں سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو آگے بڑھا وہ حضرت فاطمہ اور دیگر بیٹیوں سے جو بچے ہوئے وہ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے۔ اس طرح نماز میں ابھی ہم دعا پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پر برکتیں ہوں، ساری اولاد پر سلامتی ہو، ہر نماز میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اہل بیت پر، اور یہاں تک کہ آج تک بھی اور قیامت تک لوگ جو بھی آئیں گے اہل بیت میں سے ان سب پر سلامتی اور برکت کی دعا ہر نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کے 2 معنی اہل علم نے کیے ہیں۔ اول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ایک نہر کوثر دی گئی ہے۔ دوسرا معنی یہ کوثر میں مراد کثرت سے جو نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں وہ مراد بھی کوثر ہے، اور جو کئی نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت کی نہر کوثر کا بھی نام ہے۔ اس لیے اہل علم نے بخاری شریف کی احادیث کی روایت سے کہا الکوثر سے مراد یہ نعمتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنا، یہ نبوت بھی بڑی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ قرآن، اسلام، توحید، اتباع، رفع ذکر یعنی آپ کے ذکر کو بلند کر دینا، نور قلب، شفاعت، معجزات اور کئی ساری جو سو نعمتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ تمام الکوثر میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں میں مقام محمود بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن تمام انبیاء میں سے چنا جائے گا، سارے انسانیت کی شفاعت کے لیے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اسوہ حسنہ آپ کو بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بنائے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے جہاں کے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت تک اب جو بھی آئے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا ہی حصہ ہے۔ وہ جو مشرکین ہیں وہ امت دعویٰ ہے، وہ جو اسلام پر چلیں گے وہ امت اجابہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی 2 مراد کثرت سے نعمتیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک جنت کی ایک نہر، جنت سے نکلنے والا پانی کی ایک نہر، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک سے کہا تھا مجھے 3 جگہ میں تجھے پاؤں گا، قیامت کے دن تم مجھے 3 جگہ دیکھ سکو گے، ایک صراط ہے، پل صراط کے پاس، دوسرا میزان کے پاس، اور تیسرا کوثر کے پاس۔
کوثر جس کے پانی کے متعلق کئی فضیلتیں آئی ہیں کہ اس دن جہاں پر انسان کو پیاس لگی ہوگی، یہ پانی عظیم نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا، اور فرمایا جس طریقے سے آسمان کے ستاروں کی گنتی ہے اتنی ہی گنتی اس کوثر کے پیالوں کی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ لیکن انہی لوگوں میں سے جو لوگ دنیا میں بدعہ کریں گے، دین میں نئی باتیں لائیں گے، چاہے وہ بدعہ کی ایک قسم جو کفر پر لے جانے والی ہو، یا بدعہ کی ایک قسم جو گناہ کبیرہ ہو، ایسے تمام بدعہ کرنے والوں کو اس حوض کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا، جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوگا کہ دنیا میں آپ کے وفات پانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا علم دیں گے۔ الکوثر فصلی لربک وانحر، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی کئی ساری نعمتوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ دوسری آیت میں فصلی لربک وانحر کہا، صلاح قائم کریں اور قربانی دے۔ تو اس سے مراد اہل علم نے کہا نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری والے اعمال بتائے، جس میں ایک صلاح ہے، دوسری قربانی ہے۔ پہلی چیز یہ شکرانے کی کوئی صلاح شریعت میں اس طریقے سے ثابت ہے، اس طریقے سے لوگ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ البتہ سجدہ شکر ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف ہٹ جاتی اور کوئی نعمت ملتی تو صرف آپ سجدہ کرتے، سجدہ شکر۔ نماز شکرانہ کوئی ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اب جب کہا گیا فصلی لربک وانحر، صلاح قائم کرو اور قربانی کرو، تو یہ بات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ اس طرح ابھی ہم الحمدللہ فجر کی صلاح پڑھے ہیں، یہ فجر کی صلاح عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اور یہ اللہ کی شکر گزاری بھی ہے۔ قربانی جب دیں گے، دین کے ہر معاملے میں جب بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ جیسے کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے عظیم نعمتیں آپ کو عطا کی، فصلی لی، اس کے شکرانے میں صلاح قائم کرتے رہو، دین پہ قائم رہو، وانحر، اسی کے شکرانے میں قربانی ادا کرو۔ قربانی عبادت بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، صلاح عبادت بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے۔ روزے کی حالت میں الحمدللہ آپ ہیں، روزہ عبادت بھی ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنے کا جو ایک طریقہ بھی ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری زبان سے شکر کہنا بھی ہے، شکر گزاری سجود کے ذریعے بھی ہے، اور دین پر قائم رہنا یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن سجدے کے لیے سر نہیں جھک رہا تو کھلی ناشکری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سجدے شکر کرنا، وقت پہ صلاح قائم ہونا، عبادتوں میں رہنا، اللہ کے ذکر میں رہنا، جو اطاعت کے کام کہیں کہ وہ اطاعت میں رہنا، ہر کام دین کا اللہ کی شکر گزاری میں آتا ہے۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور یقیناً وہ لوگ جو آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کہا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ شانئک شنانو میں اہل علم نے کہا ہر وہ آدمی شامل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، گو وہ ابو لہب، ابو جہل، اس زمانے کے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا، اور قیامت تک آنے والے ہر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دشمنی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دشمنی کریں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کسی بات پہ عمل کرتے ہوئے بھی دشمنی رکھنے والا، نفرت کرنے والا، وہ بھی ہر خیر سے محروم رہنے والا ہے۔ شانئک شنانو میں واضح دشمن بھی ہے، جو آپ کی ذات، آپ کی شریعت کی دشمنی میں لوگوں کو جو سو اکساتے ہیں، برا بھلا شریعت کے مطابق کہتے ہیں، کہا وہ بھی خیر سے محروم رہنے والا ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑا خیر سے محروم رہنا کیا ہے؟ گمراہی کا شکار ہو جانا، ہدایت سے دور ہونا سب سے بڑے خیر سے محروم ہے، اسلام سے دور ہو جانا سب سے بڑے خیر سے محروم ہے۔ شانئک، شیخ عثیمین رحمہ اللہ تفسیر میں اس کی لکھتے ہیں شانئک شنانو دشمن کو کہا جاتا ہے۔ کہا ایسا مسلمان بھی اس میں شامل ہے جو بھلے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، لیکن نماز جو اللہ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض کی ہے، نماز کی فرضیت سے نفرت ہے اس کے اندر، کہا یہ بھی کفر پر ہے۔ نماز ادا کر رہا
لیکن نفرت ہے یہ نماز پڑھنے سے تو کفر والی بات ہے. روزہ رکھتا ہے لیکن روزے کی فرضیت سے کفر ہے, روزے کی فرضیت سے نفرت ہے, کہا یہ بھی کافر ہے. پھر کہا دوسرا درجہ یہ ہے, عمل کرتا ہے انسان, صلاۃ بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن مشقت محسوس ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بہت مشکل دکھ رہا ہے. کہا تو پھر اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت آ گئی. کہا ایسے آدمی کو کافر نہیں کہیں گے لیکن ایمان کا درجہ کمتر ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے, رضیت باللہ ربا, راضی ہوں اللہ میں تیرے رب ہونے سے, تیرے ہر فیصلے سے, تیری تقدیر سے, تیری شریعت سے, تیرے حکم سے, وبالاسلام دینا, اور جو اسلام تو نے بھیجا ہے اسلام کی ہر بات سے میں راضی ہوں, وبمحمد نبیہ, اور اسلام کو سکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے میں راضی ہوں. تو یہ اہم صورت ہے جس کی 3 آیتیں ہیں, جس میں شکر گزاری کی تعلیم دی گئی, نعمتوں کو اللہ کی یاد کرتے ہوئے عبادتوں پہ دین پہ قائم رہنا یہ بھی شکر گزاری ہے. ہر عبادت اللہ کی شکر گزاری ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور آپ کی سنتوں سے نفرت کرنا کفر کے والا عمل ہے, اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کو عار سمجھنا, مشکل سمجھنا ایمان کی کمزوری, نفاق کی علامت ہے جو اعمال کا نفاق ہے. اللہ ہر قسم کی منافقت سے مجھ کو اور ہم تمام کو تحیات محفوظ رکھے, آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.